اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 46 ہے، 46۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ کیا تم ہمارے معبودوں سے بے رغبت ہو رہے ہو اے ابراہیم؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں یقیناً سنگسار کر دوں گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے کی جو آیات تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اپنے والد کو دعوت دی تھی اور حق بات ان کے سامنے واضح کی تھی، بتوں کی برائیوں کو ان کے سامنے روشن کیا تھا اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو اجاگر کیا تھا اور ان کو دین حق کی طرف آنے کی دعوت دی تھی۔ اسلام کو انتہائی عمدہ انداز میں انہوں نے پیش کیا تھا اور بار بار یہ کہتے تھے یا بچی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ وہ لہجہ انتہائی محبت کا بھرا ہوا، چاشنی میں ڈوبا ہوا لہجہ تھا، ادب اور احترام کے ساتھ میں تھا۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اب ابراہیم کے جو باپ ہیں، ان کے جو والد ہیں آزر، وہ انتہائی گھمنڈی انسان ہے اور بلکہ معبودوں کی محبت میں بہت زیادہ شدید گرفتار ہے اور انتہائی تنک کر جواب دیتا ہے اور بڑی سختی سے جواب دیتا ہے۔ اس تمام محبت کے مقابلے میں اس کی سختی عیاں ہے، اس کے جملوں سے عیاں ہے۔ وہ کہتا ہے ارے کیا تم ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے، میرے معبودوں سے بے رغبت ہو گئے اے ابراہیم؟ تو یہ ابراہیم کا نام بعد میں لے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس کو بالکل پرواہ نہیں ہے ابراہیم کی، اور اس کے لہجے سے انتہائی ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی ہے اور وہ بہت ہی غصے میں سوال کر رہا ہے اور بھڑک کر سوال کر رہا ہے کہ کیا ہمارے معبودوں سے تم بے رغبت ہو گئے؟ دیکھیے یہاں پر ایک نفسیات بتائی جا رہی ہے، ایک سائیکلوجی بتائی جا رہی ہے۔ وہ جو مشرک ہوتا ہے، جو شرک میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ جو مشرک ہوتا ہے وہ ایشور کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، گاڈ کے نام سے جانتا ہے، ایک بڑی ہستی کو وہ تسلیم کرتا ہے جو سب سے بڑی ہے، سپریم پاور ہے۔ کبھی وہ اس کو ایشور کہتا ہے، کچھ لوگ اسے گاڈ کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ اس کا حقیقی نام اللہ ہے جو اس کا اسم ذاتی ہے، اور باقی اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ لیکن مشرک ان کو ماننے کے باوجود اس کو اپنے معبودوں سے اس قدر محبت ہے، جن کی وہ پوجا کر رہا ہے، جن معبودوں کو اس نے اپنے دل میں بسا رکھا ہے، ان سے اس قدر محبت ہے کہ یہ محبت اس کے نسب پر بھی حاوی ہے، اس کے خاندان پر بھی حاوی ہے۔ یہ ایک سائیکلوجی ہے، اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس کو ہے کہ تم دیکھو گے بہت سارے ایسے لوگ جو يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جو اپنے معبودوں سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو مومنین ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنے والے ہیں۔ یہ محبت ظاہر میں بھی اور محبت باطن میں بھی، دل سے بھی محبت اور اظہار میں بھی محبت۔ وہ ظاہر بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، جبکہ مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا زبان سے تو یہ جاری ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو اظہار جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، معبودوں کا نام لینا، اٹھتے بیٹھتے معبودوں کا نام لینا، معبودوں کی فکر کرنا، معبودوں کو نہلانا، اس کو دھلانا، اس کو پکارنا، اٹھتے بیٹھتے وقت پکارنا، اس کی دہائی دینا اور اس کے نام پر خفا ہو جانا اور اس کے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھنا، جس کو قرآن پاک میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ اپنے کھیتوں میں حصہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اس کے شرکا کے لیے ہے، اور پھر جو اللہ کا حصہ ہے وہ شرکا میں چلا جاتا ہے، لیکن شرکا کا حصہ کبھی اللہ میں نہیں جاتا۔ تو جو مشرک ہوتے ہیں، ان جس کو وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، جس کو وہ عبادت میں لگے ہوتے ہیں، جس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کی دہائی دے رہے ہیں، جس سے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جس کو آواز دے رہے ہیں،
اس سے بہت محبت ہوتی ہے، دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت بسا اوقات نسب کی محبت سے بھی بڑھ جاتی ہے، خاندان اور نسب کی محبت سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت، جو نسب کا جو رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ جو شرک کی محبت ہے یہ اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک نفسیات کی بات ہے جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو باطل تلملا اٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جب ذکر ہوتا ہے اور باقی معبودوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے شریک نہیں ہیں یا اللہ کے بالمقابل نہیں ہیں، اور صرف ایک اللہ کو آواز دو، اسی کو پکارو، اسی کو صدائے دو، مشکل کشا وہی ہے، عالم الغیب وہی ہے، مختار کل وہی ہے، پوری کائنات پر اسی کا تصرف ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مالک الملک ہے وہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، آپ جس کو چاہیں عزت دیں اور جس کو چاہیں ذلیل کریں، اور آپ جس کو چاہیں بادشاہت دیں اور جس کو چاہیں خاک میں ملا دیں، سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ جو الحی ہے، القیوم ہے، جو الا لہ الخلق والامر، جس کی شان ہے، اس اللہ رب العزت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو مشرکین کے دل کڑھ جاتے ہیں، نفرتوں سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے بھر جاتے ہیں، اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ کیا بات ہو رہی، صرف ایک اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، معبودوں کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ لہذا وہ برنگ اختہ ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں، فوراً دیکھیے یہاں پر اراغب انت، ارے تم ہمارے معبودوں سے دور ہٹ رہے ہو، ہمارے معبودوں سے بیزار ہو، ہمارے معبودوں سے تم کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ عربی زبان میں جو رغیبہ کا لفظ آتا ہے، راغبن کے معنی بہت ہی جو ہے رغبت کرنے والا، لیکن جب یہ عن صلے کے ساتھ میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی اختیار کرنے والا۔ تو رغیبہ فی اور رغیبہ عن، ان دونوں میں فرق ہے۔ رغیبہ عن، راغب عن آلہتی، ہمارے معبودوں سے تم بے رغبت ہو گئے ہو، تم بیزار ہو گئے ہو، ہمارے معبودوں میں تم کمی نکال رہے ہو، ہمارے معبودوں کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو، چنی اور چنا کہہ رہے ہو، ایسا کہہ رہے ہو اور ایسا کہہ رہے ہو، اور صرف ایک اللہ کا ہی تذکرہ کر رہے ہو۔ اے ابراہیم، اگر تم اس سے باز نہ آئے، لئن لم تنتہی، اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئے، اس قول سے باز نہ آئے، اپنے اس عقیدے سے باز نہ آئے، جو تم نے اپنا عقیدہ بنا رکھا، اس عقیدے سے باز نہ آئے، لارجمنک، تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، اور مجھے ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ملیہ کہتے ہیں ایک طویل مدت کو، یہاں پر ہمیشہ ہمیش کے معنی ہمیشہ ہمیش کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ ہم سے۔ دیکھیے شیطان مردود کس طرح ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ آدمی ان معبودوں کی محبت میں اس قدر ہے کہ وہ ایک اللہ کی تعریف کو سن نہیں سکتا، وہ سیدھا راستہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حق راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے روشن دلائل پیش کر رہے ہیں، حق بات پیش کر رہے ہیں، مگر وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اس کو یہ چاہیے کہ نہیں بس ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہو، اور اگر کہو گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، پیٹ پیٹ کر تم کو مار ڈالیں گے، لاٹھی ڈنڈوں سے مار مار ڈالیں گے تم کو، گھوسے مار مار کے، تماچے مار مار کے، ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر تم کو مار ڈالیں گے۔ یہ نفرت بیٹھی ہے دل میں۔ اس نے بھی یہی کہا، لارجمنک، میں تمہیں پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 68 کے اندر، جو پروہت لاجواب ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، تو کیا کہتے ہیں؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو، آگ میں زندہ جلا دو اس کو، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی قوم لاجواب ہو جاتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 82، اخرجوہم من قریتکم، اس کو اپنے گاؤں سے نکال کر باہر کرو، ہماری اس بستی سے نکالو اس کو، یہ تو معبودوں کی برائی کر رہا ہے، بھگاؤ اس کو یہاں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے ہی کہا، سورہ شعراء میں آیت نمبر 116، لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر تم باز نہ آئے اپنے اس قول سے، اپنے اس عقیدے سے، اپنی اس واعظ اور نصیحت سے، لتکونن من المرجومین، تو ہم آپ کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے تمہارا۔ اسی طرح فرعون جو غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، گھمنڈی،
اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے سامنے دلائل پیش کیے اور ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، توحید کو پیش کیا، تو کیا کہتا ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے جب تو کیا کہتا ہے؟ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو میں تمہیں قید کر دوں گا، سورہ شعراء آیت نمبر 29 میں۔ اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، حق بات کو پیش کرتے ہیں، شرک کی برائی کو واضح کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں یہ ہبل ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، ان کی عبادت مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو پکارو اپنی پریشانیوں میں، اسی کے دہائی دو، وہی تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی کل کائنات کا مالک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ کفار تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُونَكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، تاکہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں بستی سے، گاؤں سے نکال دیں۔ تو ہر اس داعی کو جو توحید کی دعوت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، جو ایک اللہ کی وحدانیت سے سرشار ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اس کو یہی مرحلہ آن پڑتا ہے کہ لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، اعزا اقارب، اس کے اپنے سگے رشتہ دار اس کے دشمن، اس کے اپنے دوست اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے اپنے بستی کے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، جو کل تک اس کے ساتھ میں تھے آج اس سے بیزار نظر آتے ہیں، بلکہ اس کی دشمنی پر آمادہ پیکار نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر ہوگا، اس لیے کہ سچائی کی یہی قیمت ہے جو دینی پڑتی ہے۔ انبیاء کرام کو یہ قیمت دینی پڑی ہے، ان کے بعد جو ان کے راستوں پر چلے ہیں ان کو یہ قیمت دینی پڑی ہے۔ جو بھی توحید کا آوازہ بلند کرے گا اس کو اس قیمت کو دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی توحید کو جب بیان کیا جائے گا تو مشرکین کے سینے پھٹ جائیں گے، وہ دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اس کے مقابلے کے لیے۔ لہذا جو آ سکتا ہے اس راہ میں، جو توحید کا علم بردار ہے، وہ ان سب کے لیے تیار ہو جائے، وہ جان جائے کہ یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی توحید پر قائم رہنا ہے، اللہ کی رضا چاہنا ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنی ہیں، اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہیے، تم اللہ کے مقرب بن جاؤ، اللہ کے برگزیدہ ہو جاؤ، اگر تمہیں یہ چاہیے تو تم توحید کے علم بردار بنو اور اس کے بعد پھر پیروں میں کانٹے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جسم پر پڑنے والے پتھروں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو کل تک تمہارے دوست تھے ان کو دشمن بنتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر والے تم کو چھوڑ دیں گے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ ظاہری دنیا میں لوگ تمہارے ساتھ نہ آئیں گے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، باقی راستے اللہ کھولنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کب کس کے دل کو کیسے تبدیل کر دے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ القلب بین اصبع الرحمن، دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جیسا چاہتا ہے الٹتا ہے پلٹتا ہے، لیکن یہ قیمت تو تمہیں دینی ہوگی۔ اس قیمت کو اگر تم برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، دینے کے لیے تیار ہو، تو پھر توحید کے علم بردار ہو جاؤ، توحید پر قائم ہو جاؤ، توحید کی دعوت دینے والے بن جاؤ، اور اللہ کی رحمتیں تم پر برسیں گی، اللہ کی رحمتیں تم پر ٹوٹ کر برسیں گی، اس کی برکھا تمہارے اوپر گرے گی، اور اللہ رب العزت حالات کا بہتر بنانے والا ہے۔ دیکھیے اس نے کیا کہا کہ واہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ دو ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ باقی انشاءاللہ اس کی باتیں، اس کے آگے کی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے بعد میں۔ آیت نمبر 46 تک یہاں ہوا ہے، اور بعد میں انشاءاللہ آیت نمبر 47 اور 48 وغیرہ انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔